اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ المائدہ کے تیسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 354 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے محمد ابن یوسف سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے روایت کی عمر ابن شرحبیل سے. عمر ابن شرحبیل نے روایت کی حضرت عمر ابن الخطاب سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں تسلی بخش حکم نازل فرما. فنزلت التی فی البقرہ، تو وہ حکم نازل ہوا، وہ آیات نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں تھی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی. فدعی عمر فقرأت علیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور ان کے اوپر یہ آیت تلاوت کی گئی. قال اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، انہوں نے پھر سے یہی دعا مانگی. فنزلت التی فی النساء، تو وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى فدعی عمر فقرأت علیہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور یہ آیات ان کو تلاوت کی گئی، تو انہوں نے کہا: اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں تسلی بخش بیان احکام نازل فرما. فنزلت التی فی المائدہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر الی قولہ فہل انتم منتہون. سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل ہوئی جو کہ سورہ مائدہ کے 90 اور 91 نمبر آیات ہے. فدعی عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے. فقرأت علیہ، اور یہ آیات ان کو تلاوت کی گئی. فقال انتہینا انتہینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، یعنی بس اب ہماری تسلی ہو گئی، ہمیں تسلی بخش احکام مل گئے. وقد روی عن اسرائیل مرسلا، اور یہ روایت کی گئی ہے اسرائیل سے مرسلا. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال. میں روایت کی محمد بن العلاء نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو میسرہ سے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء فذکر نحوہ. پھر انہوں نے اسی طرح روایت ذکر کی. وہذا اصح من حدیث محمد بن یوسف، اور یہ اسرائیل کی روایت یہ محمد ابن یوسف کی اس روایت سے زیادہ صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، شراب کی حرمت کے بارے میں احکامات تدریجاً نازل ہوئے. اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہی دعا فرما رہے تھے: اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، کہ اللہ ہمارے لیے شراب میں تشفی بخش حکم نازل فرمائیے. تو اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تحریم چاہتے تھے، تو تدریجاً اس کے احکامات نازل ہوتے گئے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219
یسألونک عن الخمر والمیسر، یہی نازل ہوئی کہ لوگوں کو اس میں شراب اور جوئے میں بڑی خرابی کا ذکر کیا گیا اور ساتھ میں کچھ فوائد کا بھی، لیکن حرمت نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جب یہ آیات سنائی گئی تو آپ نے پھر وہی دعا کی۔ تو دوسرے مرتبے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے اوقات میں نہ پیو، اس میں بھی حرمت نہیں تھی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے تیسرے مرتبہ پھر وہی دعا کی، چنانچہ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی یہ 2 آیتیں انما یرید الشیطان سے لے کر فہل انتم منتہون تک یہ نازل ہوئی، اور ان آیات کے ذریعے سے شراب کی قطعی حرمت وہ نازل ہو گئی، اور اللہ جل شانہ نے شراب مکمل طور پر حرام قرار دے دی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم باز آ گئے، یعنی بس اب یہ ہمارے لیے یہ کافی ہے، اور شراب سے ہماری جان چھوٹی۔ اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بحث عزیز طلباء کرام ابواب الاشربہ میں ہم نے تفصیلی کر لیا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا سے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مات رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تحرم الخمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ حرمت خمر سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ فلما حرمت الخمر قال رجال، پس جب شراب کی حرمت نازل کی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کیف باصحابنا وقد ماتوا یشربون الخمر، ہمارے ساتھیوں کا کیا حال ہوگا کیونکہ وہ تو شراب پیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آخر وقت میں پی رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو پینا چونکہ جائز تھا، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا، حرمت تو اب نازل ہوئی ہیں۔ فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو انہوں نے کھایا، جبکہ وہ ڈرتے رہے ہوں اور ایمان رکھتے ہو اور انہوں نے نیک کام کیے ہوں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء ایضاً، اور اس کو روایت کیا ہے شعبہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح۔ حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن ابی اسحاق قال قال البراء بن عازب، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نے کہا کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مات ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم يشربون الخمر فلما نزلت تحریمها قال ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكيف باصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ شراب کی حرمت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ جس وقت شراب حلال تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی پیتے تھے، پھر جب اس کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت کے صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں کا کیا حال ہوگا جو دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ وہ اس وقت شراب پیتے تھے۔ قال فنزلت پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد العزیز بن ابی رزمة عن اسرائیل عن سماک عن عکرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال،
ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز ابن ابی رزمہ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، قالوا یا رسول اللہ ارأیت الذین ماتوا وهم یشربون الخمر، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ اس حال میں وفات پائے ہیں جب وہ شراب پیتے تھے، لما نزل تحریم الخمر، تو مطلب یہ کہ ان کا کیا حال ہوگا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو یہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا جو اس سے پہلے یہ شراب پیتے تھے۔ فنزلت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا حدیث حسن صحیح۔ ترجمہ پچھلے روایت میں اس آیت کریمہ کا ہم نے کر دیا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا خالد بن مخلد عن علی بن مسہر عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے خالد بن مخلد سے، انہوں نے علی بن مسہر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا، لما نزلت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں سلائیڈز کی یہ 2 اور 2 4 روایتیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، اس کی تفسیر شان نزول میں یہ روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ وعملوا الصالحات تک ہم نے کر دیا، آگے آیت ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان رکھے، پھر وہ ڈرتے رہے اور اس کے ساتھ وہ احسن نیکی کا کام کرے، عمدہ کام کرے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں شان نزول میں یہ 2 طرح کی روایتیں، ایک قسم کی روایتیں جو اس سلائیڈ پر دونوں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اگلے سلائیڈ پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہیں۔ تو اب جب صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے جب حرمت کا حکم نازل ہوا، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو ساتھی ہمارے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ اس وقت وہ شراب پیتے تھے، تو ان کا کیا حکم ہوگا، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شراب کی حرمت یہ فتح مکہ کے سال نازل ہوئی ہے، اور صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے اس وقت تک کئی صحابہ کرام وہ شہید بھی ہو گئے تھے، وفات بھی پا گئے تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے ان کے بارے میں یہ پوچھا، جبکہ بعض کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے جنگ احد میں متعدد صحابہ کرام شراب پی کر میدان میں اترے تھے، اور وہی جنگ احد میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں کیا حال ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر عزیز طلباء کرام، اس آخری سلائیڈ کی روایتوں میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان صحابہ کے حق میں بھی ہے جو تحریم خمر کے بعد زندہ رہے، یعنی جو مر گئے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں شامل ہے،
تو اس میں فرمایا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اب شراب نہ پیے اور ایماندار رہے، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرے اور نیکی کرتے رہے، تو یہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ تیسری بات عزیز طلباء کرام جو ان روایت سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل ایک ترقی پذیر عمل ہے۔ اس کی نہایت جو درجہ اور مرتبہ ہے وہ احسان ہے، جس کو بعد میں علماء حضرات نے تصوف سے تعبیر کیا۔ تو لہٰذا جو لوگ زندہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی ایمانی حالت اور نیک کاموں میں برابر ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ احسان تک پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین کا یہی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں عزیز طلباء کرام اس آیت کریمہ سے ہی ثابت ہے جو ہم نے یہاں پر ان روایات میں ذکر کر دی۔ پہلی بات ہم نے کہی کہ یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو تحریم خمر سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس طور پر کہ وہ تقوی کی زندگی اپنائے ہوئے ہو، یعنی ناجائز کام سے بچتے رہے ہو، ایماندار بھی ہو، نیک کام بھی کرتے رہے ہو۔ تو چونکہ اس وقت شراب حلال تھی تو شراب کا پینا ان کے حق میں کسی قسم کا ضرر رسا عمل نہیں گنا جائے گا۔ تو اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت سے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ یہیں تک یہ پہلی بات کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ثم اتقوا وآمنوا، اس میں دوسری بات ہے کہ دوسری بات کہ جو صحابہ کرام زندہ ہے یہ آیت ان لوگوں کی حق میں بھی ہیں۔ اور تیسری بات ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کہ ایمان اور عمل یہ ایک ترقی پذیر عمل ہے جس کا نہایت مرتبہ و درجہ احسان ہے۔ تو لہٰذا اپنی ایمانی حالت اور نیکی کے کاموں میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو یہی تیسری بات اسی آیت کے حصے سے ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، اس میں یہی تیسری بات ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں سورہ مائدہ کی مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔